لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. یہ کرنا چاہیے. اسی طرح عورت کو سر کے بال کاٹنا منع ہے، یاد رکھیے، سوائے حج یا عمرے میں. وہ اپنے بالوں کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے، اینڈ بالوں کا اینڈ جو ہوتا ہے، سمجھو اس کی چوٹی ہے یہاں تک ہے، کسی کی یہاں تک ہے، بال نیچرلی ایک گروتھ رہتی، رک جاتے پھر، تو وہ چوٹی کا پور یا پور سے کچھ زیادہ کاٹ سکتے ہیں، وہ بھی حج اور عمرے میں، یاد رکھیے. تو عورت کی سر کے بال کاٹنا منع ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے مشابہت اختیار کرنے والے مرد اور مردوں سے مشابہت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی. تو اگر عورتیں سر کے بال مردوں جیسے کاٹے تو پھر ظاہر سی بات ہے کاٹنا منع ہے، یہ مشابہت میں آئیں گا. تو کیا عورت سر کے بال کاٹ ہی نہیں سکتی؟ یہ منع نہیں ہے. منع ہے جو میں کہہ رہا ہوں یہ ہے کہ عورتیں سر کے بال بحالت ضرورت بوقت ضرورت بالکل کاٹ سکتی ہے. جیسے مثال کے طور پر اولاد کی تربیت اور پرورش کے اندر بہت مشکل ہوتی ہے، لمبے بال ہے کسی عورت کے، اب اگر وہ بال کو مینٹین کریں گے تو یا تو بال خراب ہو جائیں گے، اس میں جوئیں ہو جائیں گی، پرابلمس ہوں گے، یا پھر بچوں کو جو ہے تربیت میں، بال جس کے بڑے ہوتے ہیں ٹائم لگتا ہے سدھارنے سنوارنے، بڑے بال جن کے خاص طور تو وہ چھوٹے کر سکتی ہیں. لیکن یہاں کاٹنے سے مراد مردوں کے جیسے چھوٹے چھوٹے رکھنا ہے کہ بالکل ایک دم چھوٹے. ٹھیک ہے بچپن میں ہو الگ بات ہے، لیکن لڑکیاں بڑی ہوگی پھر بھی لڑکوں کے ایسے چھوٹے چھوٹے بال، بالکل لڑکوں کے ایسے ہیئر اسٹائل، اور ریگولرلی ہر 30 ڈیز اور 40 ڈیز میں جو جا کے کٹنگ ہو رہی ہے، بالکل لڑکوں کے جیسا ہیئر کٹ بنا لیا، یہ مراد ہے. ورنہ بال بوقت ضرورت بحالت مجبوری بالکل شرعی ضرورتوں کے تحت عورت بھی بال کاٹ سکتی ہے، لیکن عمومی طور سے مردوں جیسے نہیں، کنٹینیوس لینئر ہمیشہ کاٹنا نہیں چاہیے. یہ معنی ہے، اسے یاد رکھیے. تو مردوں سے جیسی مشابہت جیسا ہونے والی عورت پہ لعنت ہے، اور عورتوں جیسا ہونے والے مرد پہ لعنت ہے کہ اتنے بڑے بال کر لے عورتوں کے جیسے تو بھی منع ہے، مردوں کے جیسے عورت کر لے تو بھی منع ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال کپڑوں میں بھی مشابہت نہیں، جوتوں میں بھی مشابہت نہیں، پہننے کی چیزوں میں مشابہت نہیں، عورتوں کی مردوں جیسے نہ ہو، مردوں کی عورتوں جیسے نہ ہو، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، یاد رکھیے. اب آپ کہیں گے جوتوں میں کیسے مشابہت نہیں ہو سکتی؟ جوتا تو جوتا ہے نا، لیکن مردوں کے جوتوں کے کٹس الگ ہوتے ہیں اور عورتوں کے جوتوں کے کٹس الگ ہوتے ہیں. نہیں اب دیکھیے شلوار کا معاملہ ہے، پٹھانی کی بھی شلوار ہوتی ہے، اور جو کرتا پاجامہ عورتیں پہنتی ہیں اس میں بھی شلوار ہوتی ہے، لیکن کٹس کا ڈیفرنس ہوتا ہے. یہ کٹس ڈیفائن کرتے یہ عورت کا اور یہ مرد کا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جوتے کے کٹس بتاتے ہیں کہ جیسا کوئی ایک آدمی جوتا پہن کے آیا، اس جوتے کو ہمارے سماج میں لوگ دیکھتے بولتے ہیں ارے عورتوں ایسا پہن لیں، کیوں؟ اس کے کٹس، جوتا تو جوتا ہے نا، لیکن اس کے کٹس ڈیفائن کر رہے ہیں کہ لیڈیز کا ہے، اور اس کے کٹس ڈیفائن کرتے ہیں کہ جینٹس کا ہے. سیم کپڑوں میں ہوں گا، کچھ کپڑے مردوں عورتوں کے کامن ہے، جیسا پٹھانی ہے، اسی طرح پنجابی ہے، وہ بھی کرتا ہوتا ہے لمبا، شلوار ہوتی ہے، اس کے کٹس ڈیفائن کرتے ہیں کہ مرد کا ہے اور کٹس بتاتے ہیں کہ عورت کا ہے. تو اسی طرح بالوں کے اندر بھی